آج کا ہمارا موضوع ہے UK فسادات اور ڈیجیٹل دہشت گردی، UK رائٹس اینڈ ڈیجیٹل ٹیررزم۔ تمام بر اعظم میں فلسطینی عوام کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جلوس نکل رہے تھے۔ UK میں فسادات ہوئے۔ اب مسئلہ فلسطین کی حمایت میں فسادات کی وجہ سے سفید اقوام احتجاج نہیں کر رہی ہیں، حالانکہ 40,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ UK فسادات، ڈیجیٹل دہشت گردی اور مسئلہ فلسطین کیسے زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں، تفصیل پیش خدمت ہے۔ ہر معاشرے میں کرمنل مائنڈڈ شہری ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی 5 تا 10% سفید فام کرمنل مائنڈڈ موجود ہیں۔ یہ متعصب ہیں، نسل پرست ہیں۔ اکثریت UK کے سفید شہری نسل پرست نہیں ہیں۔ نسل پرستوں کی مختلف تنظیمیں ہیں جو مختلف اوقات میں نسل پرستی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ میڈیا، اسمبلی، پولیس، غرض ہر شعبہ زندگی میں موجود ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، یہ کالے شہریوں اور براؤن شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفید فام اکثریت اولاد پیدا نہیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہے۔ دوسرا، سفید فام لوگوں کا عیاش زندگی کا تصور ہے۔ اس وجہ سے تقریباً تمام سفید اقوام کے ممالک میں ڈی پاپولیشن ہے، یعنی آبادی کی کمی ہے، اور ہر سال آبادی کم ہوتی رہتی ہے۔ رقبہ ان کے پاس کافی ہے، جبکہ آبادی کم ہے، اس لیے ان کو افریقہ اور ایشیا سے نوجوانوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ نسل پرست سفید فام کالے شہریوں اور براؤن شہریوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن خود یہ جسمانی مشقت نہیں کرتے ہیں۔ 9 جولائی 2024 کو UK کے علاقہ ساؤتھ پورٹ میں 3 بچے قتل ہو گئے اور 8 بچے زخمی ہو گئے۔ یہ بچے ڈانس کی کلاس لے رہے تھے۔ یہودی ایلن مسک کے میڈیا ایکس میں خبر اپلوڈ کی گئی کہ ایک مسلمان نے 3 بچوں کو قتل کر دیا ہے اور 8 بچوں کو زخمی کر دیا ہے۔ کسی نے پاکستانی مسلمان علی کا نام بتایا تو کسی نے اس کو عربی مسلمان اور کسی نے اس کو افریقی مسلمان بتایا۔ اکثریت سوشل میڈیا چلانے والوں نے اس کو پاکستانی مسلمان بتایا۔ پاکستانی سوشل میڈیا آپریٹر فرحان آصف نے بھی ایکس اور مختلف ویب سائٹ پر خبر اپلوڈ کی کہ علی نامی پاکستانی مسلمان نے 3 بچوں کو قتل کیا ہے اور 8 بچوں کو زخمی کیا ہے۔ یہودی میڈیا، ہندو میڈیا نے پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ فرحان آصف کا تعارف کچھ یوں ہے کہ فرحان کا بھائی پولیس میں کانسٹیبل ہے اور یہ لاہور میں رہتا ہے۔ زندگی میں صرف ایک دفعہ سعودی عرب گیا ہے۔ چند روپوں کی خاطر اس نے پاکستان اور پاکستانی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ FIA کی حراست میں ہے۔ یہودی میڈیا ایکس کی وجہ سے UK میں فسادات شروع ہو گئے۔ بہت سے مسلمانوں کی دکانیں لوٹ لی گئیں، کچھ کو زخمی کیا۔ پاکستانی مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، حتیٰ کہ نسل پرست گوروں نے مسلمانوں کی عبادت گاہوں یعنی مساجد کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ نسل پرست گورے مسلمانوں اور پاکستانیوں سے اس وجہ سے بھی حسد کرتے ہیں کہ وہاں لندن کا میئر صادق خان پاکستانی ہے۔ انگلینڈ کی تاریخ کا تیسری دفعہ منتخب ہونے والا واحد میئر ہے۔ اس کے علاوہ 15 ممبر اسمبلی پاکستانی ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ گئے تھے۔ ان کی وہاں تیسری نسل ہے۔ بے شک صادق خان کو میئر منتخب کرانے میں امن پسند گوروں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب یہودی زیک نے صادق خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا تو گوروں نے یہودی زیک کی بجائے صادق خان کی حمایت کی تھی۔ اب بھی صادق خان
گوروں کی مدد سے میئر منتخب ہوا ہے۔ UK میں گورے 82% اور 18% کالے اور براؤن شہری ہیں۔ قاتل کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قاتل کا باپ روانڈا سے UK میں آیا تھا۔ قاتل کالا 17 سالہ جوان لڑکا ہے اور یہ عیسائی ہے۔ اگر پولیس 19 جولائی 2024 کو میڈیا میں بتا دیتی ہے کہ قاتل 17 سالہ کالا نوجوان عیسائی ہے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اب 1000 کے قریب نسل پرست گورے گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ UK سے پہلے فرانس میں بھی نسلی فسادات ہو چکے ہیں۔ UK کے فسادات ڈس انفارمیشن کی بہت بڑی مثال ہے۔ پاکستان میں بھی ڈس انفارمیشن یعنی غلط رپورٹ کرنے والے بہت سے کرمنل سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا منظم واقعہ UK میں ہوا ہے۔ اس واقعہ کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے اور یہ فائدہ یہودی ایلن مسک کے سوشل میڈیا چینل ایکس کی وجہ سے ہوا ہے۔ پوری دنیا کی توجہ پاکستانی مسلمانوں پر ہو گئی ہے اور مسئلہ فلسطین کچھ دیر کے لیے ٹھپ ہو گیا۔ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں اسرائیل ظلم کے خلاف جلوس نکلنا بند ہو گئے، جس کا سب سے زیادہ نقصان فلسطینی شہریوں کو ہوا۔ فلسطین کے 40,000 کے قریب شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اب بھی نیتن یاہو ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے۔ سفید فام اقوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو پھیلانے میں اہم کردار ایکس میڈیا نے ادا کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بر اعظم آسٹریلیا کا رخ کریں کیونکہ وہاں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ آسٹریلیا کا رقبہ بہت زیادہ ہے اور آبادی بہت ہی کم۔ علاوہ ازیں کینیڈا کا رقبہ بھی بہت زیادہ ہے اور آبادی بہت کم ہے۔ ان دونوں ممالک میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ انشاءاللہ انگلینڈ میں مسلمانوں کی جو دکانیں لوٹی گئی ہیں، ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور پراپرٹی کو نقصان جو پہنچایا گیا ہے وہ حکومت برطانیہ پورا کرے گی۔ نسل پرست گوروں کو عدالت سزا دے گی۔ البتہ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی پورا ہوا ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.